بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالم قسط نمبر 3، شکار باز باب نمبر 3۔ اس نے دیکھا گھنا جنگل ہے، اونچے درخت، جھاڑیاں، کہیں بلندی کہیں نشیب، اور وہ دونوں بھاگتے چلے جا رہے تھے۔ تیز سانس لینے کی آوازیں، ہانپتے ہوئے بار بار گردن موڑ کے پیچھے دیکھنا اور اندھا دھند دوڑنا۔ وہ خود کو واضح دیکھ سکتی تھی، الجھے بکھرے آدھے بندے سنہری بال، چہرے پہ مٹی اور زخموں کے نشان، ڈھیلا ڈھالا سا لباس پہنے وہ بھاگتی جا رہی تھی۔ کتوں کے بھونکنے اور غرانے کی آوازیں تعاقب کر رہی تھی، کوئی اس کے ساتھ بھاگ رہا تھا۔ وہ بھی بار بار گردن گھما کے تعاقب کرنے والوں کو دیکھتا تھا۔ پھر ایک دم وہ رک گئی، جھک کے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ وہ جو چند قدم آگے نکل گیا تھا واپس مڑا۔ 6 تالیہ رکیں گے تو ان کا شکار بن جائیں گے، دوڑیے۔ وہ اسے کندھے کے پیچھے گھبراہٹ سے کچھ دیکھتا تھا۔ نہیں، اس نے پھولتی سانسوں کے درمیان دائیں بائیں گردن ہلائی۔ ان کے پاس شکاری کتے ہیں، تالیہ نہیں بھاگے گی۔ وہ کہتے ہوئے دائیں طرف بڑھی، چند قدم اٹھائے، آوازیں قریب آ رہی تھی۔ 6 تالیہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تالیہ اور ایڈم میں یہی فرق ہے، تم ایڈم شکار بن کے سوچتے ہو، میں شکار باز بن کے سوچتی ہوں۔ وہ ادھر ادھر جھاڑیوں میں ہاتھ مار رہی تھی۔ اگر میں شکاری ہوتی تو تالیہ اور ایڈم کو کیسے ڈھونڈتی؟ کیسے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں شکاری کتوں کے پاس جن سے وہ شکار کو پکڑتے ہیں۔ اس نے جھاڑیوں میں کچھ تلاش کرتے انگلیوں کی وی بنا کے پیچھے دکھائی، ان کی رفتار اور سونگھنے کی حس۔ وہ دھومکنے کی طرح چلتے تنفس کے درمیان رک رک کے کہہ رہی تھی، رفتار اتنی تیز ہوگی جتنا تیز مالک چل سکتا ہے۔ اس نے کتے کی زنجیر تھام رکھی ہوتی ہے، شکاری کتوں کو زنجیر کے بغیر کوئی نہیں جنگل میں لاتا، اور اس کا مالک اتنا تیز نہیں ہے۔ کتوں کو ہم تک پہنچنے میں وقت لگے گا، ہمیں کتے سے نہیں اس کے مالک سے زیادہ تیز بھاگنا ہے۔ بھونکنے کی آوازیں ہر پل قریب ہو رہی ہیں، اور دوسری چیز اس کی حصے مشامہ۔ اس نے دمے کے مریض کی طرح سینے پہ ہاتھ رکھ کے سانس لیتے ہوئے کہا، سونگھنے کی خوشبو۔ پھر چند پتے توڑ کھینچے، کالی مرچ کا پودا، اور وہ دیکھو، بازو لمبا کر کے درختوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ شہتوت کا درخت، منگندو، انڈین شہتوت۔ ان کی خوشبو کتوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے، وہ اس بو کا تعاقب نہیں کرتے۔ ان کو خود پہ مل لو ایڈم، ہم شکاریوں سے اور کسی طرح سے نہیں بھاگ سکتے۔ یہ سب آپ کو کس نے بتایا 6 تالیہ؟ وہ دم بخود کھڑا تھا۔ تالیہ نے زرد چہرہ اٹھا کے نکاہت سے اسے دیکھا۔ کسی نے نہیں، میں خود شکار باز ہوں، بے وقوف۔ وہ کہہ کے درخت کی طرف بڑھی تھی۔ کتوں کے بھونکنے اور غرانے کی آوازیں بلند ہو چکی تھی، وہ قریب تھے، بہت قریب۔ اگلا منظر، آپ تنگو کامل کی ملازمہ ہیں نا؟ تالیہ مراد اپنی جگہ بالکل سن کھڑی رہ گئی۔ آپ کے بال فرق تھے اور حلیہ بھی، مگر آپ وہی ہیں، ہے نا؟ اس دن آپ نوکرانی کیوں بنی ہوئی تھی؟ اس کے انداز میں سادگی اور تعجب تھا۔ تالیہ کی رنگت گلابی پڑنے لگی، لمحے بھر کو وہ اپنی جگہ منجمد ہو گئی، شل ساکت۔ پھر داتن کی آواز کان کے آلے سے چنگاڑی، یا اللہ یہ کون ہے؟ اسے کیسے پہچانا؟ بھاگو تالیہ یہاں سے، میں کار گیلری کے دروازے تک لاتی ہوں۔ مگر وہ لمحہ گزر گیا اور ہرنی جیسی آنکھوں والی لڑکی نے لب بھینچ لیے، بھویں اکٹھی کی اور 4-5 قدم قریب آئی، یہاں تک کہ وہ ایڈم کے عین مقابل آ کھڑی ہوئی۔ سوری، مجھے سنائی نہیں دیا، کیا کہا آپ نے؟ ہر آدھی جھوٹے کی طرح اسے جواب سوچنے کے لیے وقت حاصل کیا۔ میں کہہ رہا تھا کہ اس دن فاتح صاحب کے ساتھ آپ کی طرف آیا تھا، آپ تنگو کامل کی ملازمہ ہیں نا؟ وہ بلا کسی ڈر جھجک کے سادگی سے پوچھے گیا۔ عام سا چینی نکوش کا نوجوان اور اس کی سادگی تالیہ کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کون ہو تم؟ وان فاتح کے ملازم؟ جی میں، ادھر آؤ تم۔ اسے ایک دم چہرہ غصے سے لال ببوا کر کے جھٹکی بجا کے باڈی گارڈز کو اشارہ کیا جو اسرا کے آفس کے سامنے کھڑے تھے۔ پولیٹیکل سیکریٹری نے اس طرف دیکھا تو چونک گیا۔ ایڈم کے سامنے کھڑی طرح دار امیر سی لڑکی غصے سے اسے بلا رہی تھی۔ وہ پریشانی سے اس طرف دوڑا۔ کیا مسز فاتح اس طرح گیلری آئے مہمانوں کو بے عزت کرتی ہیں؟ سوری میم، کیا ہوا؟
میں ابھی ابھی مسز اسرا کی چیریٹی کے لیے ایک بڑی ڈونیشن کی کمٹمنٹ کر کے آئی ہوں، اور باہر کھڑا یہ باڈی مین مجھے روک کر کہتا ہے کہ تمہاری شکل ایک بدصورت ملازمہ جیسی ہے غریب۔ یا اللہ یا اللہ، اس نے ہونٹ گول کر کے سانس باہر نکالی۔ اپنے ہاتھ سے چہرے پہ پنکھا جھلا جیسے ایک دم اس کا شوگر لو ہو رہا ہو۔ ایڈم کا دماغ بھگ سے اڑ گیا، ششدر سے ہو کر اس نے سیکریٹری کو دیکھا۔ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میں تو کہہ رہا تھا کہ تنگو کامل۔ یہ کیا چیز پال رکھی ہے مسز اسرا نے، ہاں؟ وہ نزاکت بھرے غصے سے چلائی۔ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تھی جو اس طرح میری توہین کی جا رہی ہے؟ یہ رکھو کارڈ اور مسز اسرا کو کہہ دینا کہ میں اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی۔ یا اللہ یا اللہ۔ اسے ایک لش سے کارڈ نکال کے سیکریٹری کے منہ پہ پھینکا اور مڑ گئی۔ باریک ہل سے چلتی وہ راہداری میں آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ سیکریٹری گھبرا کے اس کے پیچھے دوڑا۔ میم رکیں پلیز، آپ مت جائیں، میں معذرت کرتا ہوں، بلکہ ایڈم آپ سے خود معذرت کرے گا۔ میم سنیں تو۔ مگر وہ ہاتھ جھلا کے اس کو دفان ہونے کا اشارہ کر کے تیز سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ ابھی تک خود کو ہاتھ سے پنکھا جھل رہی تھی جیسے نازک اندام طبیعت پہ یہ سب بہت گراں گزرا ہو۔ سیکریٹری نے بے چارگی سے اسے جاتے دیکھا، پھر پلٹا اور کسی بھوکے شیر کی طرح ایڈم کی طرف آیا۔ وہ اپنی جگہ حیران پریشان کھڑا تھا۔ تمہیں سمجھایا تھا میں نے کہ اپنی حد میں رہو۔ نہیں سر، میں نے ان کی شکل کا تو نہیں کہا۔ یا اللہ، میں تو کہہ رہا تھا کہ وہ اس دن ان کی ملازمہ تھی، اور اب بکواس بند کرو۔ سیکریٹری نے زور سے اس کے کندھے سے پکڑ کے پیچھے دھکا دیا تو ایڈم کا چہرہ سرخ ہوا، مگر اس نے ضبط سے مٹھیاں بھیج لیں۔ سر آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ تمہیں تو اب میں بتاؤں گا کہ زیادتی کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ وہ آندھی طوفان کی طرح اندر لپکا۔ آفس میں وہ تینوں اسی طرح کھڑے تھے۔ اسرا برہمی سے کچھ کہہ رہی تھی، اس کے یوں مدخل ہونے پہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ میم وہ جو مس یہاں سے ابھی ابھی گئی ہیں وہ کارڈ واپس کر گئی ہیں، بہت غصے میں تھیں۔ کیا؟ جہاں اسرا کا دماغ بھگ سے اڑ گیا وہاں عیش تیزی سے سیدھا ہوا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ فاتح مرکزی کرسی پہ بیٹھا تھا، بنا کسی تاثر کے سیکریٹری کو دیکھے گیا۔ ایڈم نے ان سے بدتمیزی کی، ان کو روک کے ان پہ جملے کسے۔ وہ اس توہین پہ برا مان کے چلی گئیں۔ ایڈم کون ہے؟ اشر نے ناگواری سے ٹوکا۔ عبداللہ کی جگہ جو نیا لڑکا آیا ہے۔ جب سے آیا ہے باس کے ہر ملنے جلنے والے سے فرینک ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کو مستقل نوکری چاہیے، اسی لیے شاید کانٹیکٹس بنانا چاہ رہا ہے۔ یقیناً ان خاتون کو بھی یہی کہا ہوگا، پھر ان کے انکار پہ ان سے بدتمیزی کر بیٹھا۔ اوف، بلاؤ اس ایڈم کو۔ اسرا غصے سے چنگاڑی۔ میں اس کے ساتھ اتنی مہربان رہی اور یہ میرے کلائنٹس کو بھگا رہا ہے۔ تم حوصلہ رکھو کاکا، میں دیکھتا ہوں۔ ارے تم بیٹھو، میں ہوں نا۔ اشر نے چہرے کو جلد ہموار کر لیا، اسے تسلی دیتا باہر نکلا۔ سیکریٹری اس کے پیچھے لپکا۔ اسرا نے بے بسی سے فاتح کو دیکھا تو اس نے ہلکے سے شانے اچکا دیے، جیسے کہہ رہا ہو کہ میں معاملے سے واقف ہی نہیں تو کیا کروں۔ باہر تمام گارڈز موجود تھے۔ ایڈم پریشان سا ان سے الگ کھڑا نظر آ رہا تھا۔ اشر چہرہ سپاٹ چہرے کے ساتھ چلتا وہ اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ تم نے مسز اسرا کی مہمان سے بدتمیزی کی؟ نہیں سر، میں نے بدتمیزی نہیں کی، صرف یہ کہا تھا کہ میں نے ان کو تنگو کامل کے گھر۔ ارے واہ، تم میں تو بہت ہمت ہے۔ کیسی لہجے میں تم نے ہماری مہمان سے گفتگو کی تھی؟ وہ اتنی تیزی سے پنکارا کہ ایڈم کا سانس رک گیا۔ وہ پلک تک نہ جھپک سکا۔ سامنے کھڑا قیمتی سوٹ میں ملبوس ایک طاقتور آدمی اس کو سلگتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایڈم کو پہلی دفعہ خوف محسوس ہوا۔ کتنے دن رہ گئے ہیں تمہارے کام کو ختم ہونے میں؟ 6 دن سر، سیکریٹری گردن آگے کر کے تیزی سے بولا۔ کیا میں نے تم سے پوچھا ہے؟ اشر نے ایک تیز نگاہ اس پہ ڈالی تو وہ گڑبڑا کے پیچھے ہو گیا۔ پھر اشر واپس سے ایڈم کی طرف متوجہ ہوا۔ تم ان خاتون سے اپنے رویے کی معافی مانگو گے، سنا تم نے؟ رملی، اسے تحکم سے اپنے چیف آف سٹاف کو آواز دی۔ ادھیڑ عمر اینک والا رملی پیچھے ہی کھڑا تھا، فوراً آگے آیا۔ باس، ان خاتون کو پتہ معلوم کرو، پھر دعوت نامے اور اس بیوقوف کو لے کر ان کے گھر جاؤ، اور اگر یہ لڑکا معافی مانگنے سے انکار کرے تو اس کو گھر بھیج دو بغیر تنخواہ کے، اور عبداللہ کو واپس بلا لو۔ مرمری راہداری کی ساری یاسیت ایڈم محمد کی آنکھوں میں اتر آئی۔
اس نے سر جھکا لیا۔ اشر آگے بڑھ چکا تھا اور رملی اس کے ساتھ تھا۔ پیچھے اب اسے پولیٹیکل سیکریٹری کی کھری کھری سننی تھی۔ اس لڑکی کے بارے میں تمام معلومات لے کر آنا، بینک بیلنس کتنا ہے، شیئرز کن کمپنیز میں ہیں، اور سب سے بڑھ کے کوئی شوہر، منگیتر، دوست وغیرہ ہے یا سنگل ہے۔ اشر راہداری میں صبح قدموں سے چلتا دبی آواز میں رملی کو ہدایات دے رہا تھا۔ میں بخوبی سمجھ گیا باس۔ وہ تیز تیز اس کے قدم سے قدم ملانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگلا منظر، داتن کار کا دروازہ کھولے گیلری کے باہر کھڑی تھی جب تالیہ باہر نکلی۔ ہوا سے اس کے سنہرے بال اڑنے لگے تو اس نے سفید ہیڈ سر پہ رکھ لیا۔ ماتھے پہ بل ویسے ہی تھے اور آنکھوں کی خفگی بڑھ چکی تھی۔ وہ پچھلے سیٹ پہ آ بیٹھی تو داتن اسٹیئرنگ ویل تھامے دوسرے ہاتھ سے موبائل پہ بٹن دبا رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ اس نے کوفت سے اسے مخاطب کیا۔ معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہم کس تھانے کی حدود میں موجود ہیں، تاکہ جب یہ ہمیں گرفتار کروا کے وہاں بھیجیں تو مجھے پہلے سے پتہ ہو کہ یہاں میرا کون کون جاننے والا ہے۔ کار چلاؤ داتن، ہم نہیں پکڑے جا رہے، تلخی سے کہتے ہوئے اس نے دروازہ بند کیا تو داتن نے سر ہلا کے کار آگے بڑھا دی۔ تھانہ یہاں سے 10 منٹ کے فاصلے پہ ہے۔ جب تک وہ پولیس کو بلائیں گے ہم مین روڈ کراس کر کے آگے نکل چکے ہوں گے۔ داتن ریلیکس، ہم محفوظ ہیں، اور جب وہ ہمیں تھانے لے جائیں گے مین روڈ سے گرفتار کر کے تو تمہیں سب سے پہلے میرا پہلا اصول یاد آئے گا کہ جب ہماری اداکاری کھل جائے تو تالیہ چیخ کر بولی، وہاں سے فوراً بھاگتے ہیں۔ تالیہ کے پاس ہمیشہ اگلا پلان ہوتا ہے اور میرے کان میں مت چیخو موٹی، وہ دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھ کے جواباً چلائی۔ دادا نے لمب بھیج کے اسے بیک میں ویو مرر میں دیکھا، وہ ڈسٹرب نظر آتی تھی۔ دادن دھیمی پڑی، یہ کون تھا اور اس نے تمہیں کیسے پہچانا؟ مجھے کیا معلوم، کوالالمپور اتنا بڑا شہر ہے، یہاں ہزاروں بہروپیے روز بھیس بدل کے لوگوں سے ملتے ہیں، کوئی کسی کو نہیں پہچانتا۔ میرا تو حلیہ بھی فرق تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں سر گرا لیا، پھر چونک کے سر اٹھایا۔ ضرور یہ کوئی خطرناک آدمی ہے جو وان فاتح کے ساتھ جڑا ہے، کسی ایجنسی کا بندہ یا انٹرپول کا انڈر کور ایجنٹ۔ یہ وان فاتح کے باڈی مین کی جگہ 11 دن کے لیے آیا ہے۔ ڈینگی اسکیم کے وقت معلومات اکٹھی کرتے مجھے پتہ چلا تھا، مگر مجھے اتنا اہم نہیں لگا تو میں نے اس کی زیادہ جانچ پڑتال نہیں کی۔ داتن افسوس سے کہہ رہی تھی۔ متبادل ملازم؟ او، تالے چونکی، سارے بہروپی اور کرائے کے قاتل متبادل ملازم بن کے ہی آتے ہیں، اس کی پوری چھان بین کرو۔ پھر آنکھیں بند کر کے کن پٹیوں کو سہلایا۔ مجھے کبھی کسی نے نہیں پہچانا۔ یا اللہ، یہ مجھے کیسے پہچان گیا؟ مجھے اس کی اگلی پچھلی 7 پشتوں کا حساب چاہیے۔ داتا نے برا منہ بنا کے بیک ویو مرر میں اسے دیکھا۔ پچھلی 7 نسلوں کا مل جائے گا، اگلے کے لیے خواب میں مستقبل نظر آنا ضروری ہے، اور معذرت کے ساتھ یہ کام مجھے نہیں آتے۔ مگر اب وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے پریشانی سے بڑبڑا رہی تھی۔ کوئی اتنی طرح دار امیر لڑکی کو یوں سر راہ مخاطب کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ اس نے کیسے کر لی؟ کیا چیز تھا وہ؟ ویسے تمہارے چوری شدہ زیورات بھی کسی کام نہ آئے، اس نے پھر بھی تمہیں ملازمہ بنا ڈالا۔ تم تو چپ ہی کر جاؤ، وہ اسے دیکھ کر جل کے بولی۔ داتن آگے سے چمک کے کچھ کہہ رہی تھی مگر یکدم تالے کی نظروں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اسے زور کا چکر آیا تھا۔ جنگل، وہ دونوں بھاگ رہے تھے، تعاقب کرتے کتے، شہتوت کا درخت۔ تالیہ، تالیہ، داتن نے کار ایسا کی اور زور سے اسے پکارا تو وہ چونکی۔ وہ گردن موڑ کے فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، سر میں درد ہے۔ وہ رخ موڑ گئی مگر دل ابھی تک دھڑک رہا تھا۔ کتوں کی آوازیں، کالی مرچ کی خوشبو۔ میں اور ایڈم جنگل میں کیوں بھاگ رہے تھے؟ وہ مجھے تالیہ یعنی مس تالیہ بلا رہا تھا۔ یا اللہ، اس سب کا کیا مطلب ہے؟ کونی دروازے کے ہاتھ پہ رکھے اس نے پیشانیاں تیلی پہ گرا کے آنکھیں بند کر لی۔ ایسا دھچکا پہلی بار لگا تھا۔ آخر کون تھا یہ ایڈم؟ اگلا منظر، پولیٹیکل سیکریٹری کی اچھی خاصی جھاڑ سن کے
اب ایڈم گیلری کے باہر فاتح کی کار کے ساتھ سر جھکائے کھڑا تھا۔ ڈرائیور اور دوسرے گارڈز بھی مستعد سے کھڑے تھے، تمسخرانہ نگاہوں سے بار بار ایڈم کو دیکھتے بھی تھے۔ اسی اثنا میں فاتح باہر آتے دکھائی دیا۔ وہ سیکیورٹی سے کچھ کہتے ہوئے پارکنگ تک آیا تھا، عادتاً مسکرا رہا تھا۔ بال ہوا کے باعث اڑ کے ماتھے پہ گرنے لگے تو اسے ہاتھ سے ان کو دائیں جانب پیچھے کیا اور کار کی طرف بڑھا۔ ایڈم کو کھڑے دیکھ کر اس میں معمولی اشارہ کیا کہ وہ آگے بیٹھے۔ سیکیورٹی نے فوراً مداخلت کی، سر اس کو میں گھر بھیج رہا ہوں، اسے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے۔ وہ جو اندر بیٹھنے کے لیے جھکنے لگا تھا چونک کے واپس سیدھا ہوا اور پہلے سیکیورٹی پھر ایڈم کو دیکھا۔ کیوں؟ کیا کیا ہے اس نے؟ ایڈم کی نظریں جھک گئیں، رنگت گلابی پڑی، حلق میں آنسوں کا گولا اٹک گیا۔ سر وہ جو خاتون مسز اسرا کی مہمان تھی نا، وہ ہیرس سوشلائٹ، اسے ان کو روک کے بدصورت کہا ہے، وہ کافی خفا ہو کے گئی ہیں۔ دروازے پہ ہاتھ رکھے فاتح نے آنکھیں پر سوچ انداز میں چھوٹی کر کے ایڈم کو دیکھا۔ کیا وہ واقعی بدصورت تھی؟ مجھے نہیں لگی، مگر خیر۔ اسے گہری سانس لے کر سر جھٹکا۔ اس شہر میں جیسی بورنگ پریٹی ویمن بھری پڑی ہیں، بیٹھو۔ ابرو سے اشارہ کیا تو ایڈم کی آنکھوں میں بے یقینی اتر آئی۔ میں بیٹھوں سر؟ ادھر سیکیورٹی کی رنگت خفت سے اڑ سی گئی، جلدی سے بولا، مسز اسرا کافی خفا ہیں سر، مجھے اس لڑکے کو ابھی گھر بھیجنا ہے تاکہ یہ اپنے رویے کو، مجھے فلو ہے، عثمان اور ایڈم کے پاس ٹیشو ہیں، بیٹھو۔ میں بس تم لوگوں کے آفس پالیٹکس میں ضائع کرنے کے لیے مزید وقت نہیں، ٹھنڈی سی تپش سے کہا اور اندر بیٹھ گیا۔ ایڈم جو شل سا کھڑا تھا جھٹ سر ہلا کے بولا، جی سر، اور فوراً دروازہ بند کیا۔ پھر سیکیورٹی سے نظر ملائے بغیر جلدی سے فرنٹ سیٹ پہ آ بیٹھا۔ دل ابھی تک دھڑک رہا تھا۔ کار زن سے آگے بڑھ گئی اور سیکیورٹی تندو تیز نظروں سے گھورتا رہ گیا۔ یہ لڑکا ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا، اس کا کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا، اسے تہیہ کر لیا تھا۔ اگلا منظر حالم کے بنگلے کی بالائی منزل پہ ایک حال نما کمرہ تھا، جس کی سڑک کو چہرہ کرتی دیوار شیشے کی تھی۔ اس سے اندر چھن کے آتی کرنوں نے سارا کمرہ روشن کر رکھا تھا۔ وہاں قطار سے چند ایکسرسائز مشینیں رکھی تھیں، ورزش کرتے ہوئے سامنے پھیلے بنگلوں کی قطار اور ان کے پار دور اوپر نیلا سمندر، نیلا آسمان نظر آتا تھا۔ مگر وہ آسمان کو نہیں دیکھ رہی تھی، بس ٹریڈ مل کے ہینڈل پہ دونوں ہاتھ جمائے بیلٹ پہ کھڑے کھڑے بھاگ رہی تھی، ورزش کے رف کپڑوں میں ملبوس، سنہری بالوں کو اونچے چوڑے میں باندھے، جس سے گردن تلے گول جلنے کا سا نشان صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ پسینہ پسینہ کھڑی تھی، آنکھیں کھڑکی پہ جمی تھی لیکن شاید دماغ کے اندر تک الجھی تھی۔ ان میں بے بسی بھرا غصہ ہلکولے لے رہا تھا۔ دفعتاً اسے شیشے کی دیوار پہ عکس دکھائی دیا۔ داتن عقب میں کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ تالیاں نہ رکی نہ پلٹی، اسی طرح ٹریڈ مل پہ بھاگتی ہوئی بولی، معلوم کیا تم نے؟ کون ہے وہ ایڈم؟ کرائے کا قاتل؟ کوئی جاسوس؟ بہروپیہ؟ تالیہ بھاری بھرکم داتن ہچکچاتے ہوئے قریب آئی۔ تالیہ نے بٹن دبایا اور ٹریڈ مل کی رفتار بڑھائی، قدم منتلب بچھا، رننگ بیلٹ مزید روانی سے بھاگنے لگا۔ وہ لڑکا ایڈم؟ میں کبھی گرفٹنگ نہیں کرتی، وہ پھولے تنفس کے دوران خود سے بولے جا رہی تھی۔ گرفٹر وہ ٹھگ ہوتا ہے جو بھیس بدل بدل کے لوگوں سے مختلف اسکیموں کے نام پہ پیسے بڑھوتا ہے۔ میں کیٹ برگلر ہوں، رات کو دبے پاؤں پھلانگ کے آنے والا چور۔ ایسے کردار کرتی ہوں جو پس منظر میں رہتے ہیں، ویٹر، نوکرانی، بچوں کی آیا۔ مجھے کبھی کسی نے نہیں پہچانا۔ اسے پہچانا تو کیسے؟ وہ غصے میں تھی۔ سنو، وہ کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا، وہ کھڑکی کے پار دیکھتے ہوئے دانت پہ دانت جمائے کہہ رہی تھی۔ بہت ذہین، بہت گہری نظر کا مالک تھا، اور اس کا وہ اعتماد جس سے اس نے مجھے پکارا، عام آدمی ایسا نہیں کرتا۔ داتن آگے آئی اور ٹریڈ مل کا بٹن دبایا، مشین بند ہو گئی، بیلٹ رک گئی۔ وہ ذرا سے لڑکھڑائی، پھر غصے سے داتن کو دیکھا۔ کیا؟ داتن نے پہلے جوس کی بوتل اس کے سامنے رکھی، پھر بولی، تحمل سے سنو، وہ ایک معمولی گھرانے کا معمولی لڑکا ہے، بے روزگار ہے، فوج میں نوکری ملی تھی،
مگر جلد ہی دمے کی شکایت کی وجہ سے واپس بھیج دیا گیا۔ تب سے اب تک ڈھنگ کی نوکری نہیں کر سکا۔ باپ ایک کپڑوں کے اسٹور پہ سیلز مین ہے، منگنی ہو چکی ہے اور جلد شادی ہونے والی ہے۔ ہاں ہاں بالکل پرفیکٹ کور سٹوری۔ اسے بوتل منہ سے لگائی، چند گھونٹ کھٹاکھٹ بھرے، پھر بوتل نیچے کی اور سرخ تمتماتے چہرے کے ساتھ داتن کو دیکھا۔ مگر اصل میں وہ کون ہے یہ بتاؤ؟ وہ یہی ہے تالیہ، ایک سادہ سچا ایماندار لڑکا۔ جیسے تنگو کامل کی ملازمت تالیہ تھی۔ ہاں؟ اسے سر جھٹکا اور ٹریڈ مل سے اتر آئی۔ کوئی سچا ایماندار نہیں ہوتا یہاں داتن، سب کی سیادہ آستانیں ہوتی ہیں۔ یہ جو تم بتا رہی ہو یہ تو سیڈم نے اپنی فائل میں لکھا ہوگا نا، مگر وہ اصل میں کون ہے؟ وہ یہی ہے تالیہ، اس کے محلے میں میرا ایک کانٹیکٹ رہتا ہے، وہ 26 برس سے اس کو جانتا ہے، سارا محلہ اس کے خاندان کو جانتا ہے۔ وہ نیک شریف لوگ ہیں، وہ کوئی جاسوس کوئی کرائے کا قاتل نہیں، وہ سادہ اور سچا مشہور ہے۔ تالیہ ٹھہر گئی، چہرے پہ شل ہو جانے کی سی کیفیت پیدا ہوئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بے یقین تھی۔ سچے لوگ نہیں ہوتے دنیا میں، جو ہوتے ہیں وہ زیادہ دیر تک نہیں ٹھہرتے۔ دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک سانچے سے کوئی دو لوگ نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، داتن بولی۔ وہ تولیے سے گردن تھپتھپانے لگی، الجھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ چند لمحے خاموشی میں گزر گئے، باہر شام کی کرنیں اب ڈوبنے لگی تھیں۔ اگر وہ اتنا ہی ذہین تھا تو ابھی تک زندگی میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکا؟ ہاں، کیونکہ ہر شخص کو اپنی ذہانت کا علم نہیں ہوتا تالیہ۔ ذہانت الگ چیز ہوتی ہے، ذہانت کا اعتماد الگ۔ داتن سے بھاؤ سے اس کو سمجھا رہی تھی، یا شاید وہ شکار کی طرح سوچتا ہے۔ وہ بڑبڑائی، داتن ٹھیک سے سن نہ پائی، وہ پوچھنے لگی، تم نے بریسلیٹ کیوں نہیں چرایا؟ تالیہ پلٹ گئی اور دیوار کی روشن کھڑکیوں سے باہر دیکھنے لگی۔ دور اوپر جامنی پڑتا نظر آ رہا تھا۔ اپنی آغوش میں بہت سے انسانوں کے راز دبا کے بھی وہ شام کے سپہر پرسکون لگتا تھا۔ جس کی مجھے تلاش ہے داتن، شاید اس کو بھی میری تلاش ہے، مگر وہ چوری نہیں کیا جا سکتا۔ اس سکے یا اس بریسلیٹ کو کبھی کسی نے چوری نہیں کیا، ہمیشہ بیچا یا تحفے میں دیا۔ میں نے اسے چھونا چاہا تو وہ دہکنے لگا، میں اس کو ایسے نہیں چرا سکتی۔ تالیہ کی نظریں بے اختیار اسی گردن کے نشان پہ ٹھہر گئیں۔ کیا مجھے تالیہ کو بتا دینا چاہیے؟ ہاں، اسے سر جھٹکا۔ مگر فکر نہ کرو، میرے پاس پلان ہے، میں اپنی چابی واپس لے کر ہی رہوں گی، وہ عزم سے سلگتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تالیہ، شاید ہمیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے، شاید یہ واقعی کوئی ملعون شے ہو۔ اور وہ تیزی سے گھومی اور غصے سے داتن کو دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے داتن، میرے پاس کیا ہے زندگی میں؟ وہ ایک دم ایسے پھٹ پڑی کہ لیانا صابری ہکا بکا رہ گئی۔ تمہیں لگتا ہے میں جو ہنستی ہوں، مذاق کرتی ہوں، یہ سب سچ ہے؟ یہ جو میں کہتی ہوں کہ مجھے فلاں سیلیبریٹی پہ کرش ہے، تو کبھی وان فاتح پسند ہے، یہ سب میری دل کی باتیں ہیں؟ نہیں داتن، یہ سب جھوٹ ہے۔ میں جھوٹ بولتی ہوں، خود کو خوش رکھنے کے لیے بہانہ کرتی ہوں، ورنہ میری زندگی خالی ہے، خالی۔ اسے دونوں ہاتھ دائیں بائیں پھیلا کے دکھائے جن میں ہوا کے سوا کچھ نہ تھا۔ میرے پاس کوئی رشتے نہیں ہے، کوئی مستقبل نہیں ہے، اور وان فاتح کہتا ہے کہ تمہاری کامیابیاں کیا ہیں، تمہارا ٹیلنٹ کیا ہے؟ کہاں تھے اس وقت یہ تمام ممبر پارلیمنٹ جب میرے شوہر نے میرے ذریعے منی لانڈرنگ کروانی چاہی تھی؟ کہاں تھے یہ قانون کے ادارے جب میں اور تم ملیشیا کی سڑکوں پہ مارے مارے پھرتے تھے اور ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا؟ ہم نے اذیت کاٹی ہے، بھوک اور مفلسی کاٹی ہے، اور اب میری زندگی میں ایک ہی خواب بچا ہے۔ اس کی آواز دھیمی ہوئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہو اور وہ میرا ہو، اس کے اوپر ایک پہاڑ کی چوٹی پہ ایک قلعہ ہو اور میں وہاں حکومت کروں۔ جزیرے کے لوگ مجھے چور نہ سمجھیں، وہ میری عزت کریں۔ ہاں، وہاں میں سچی ایماندار بن کے رہ سکتی ہوں، مگر اس شہر میں شاید کبھی نہیں۔ مجھے اپنی زندگی کی ساری خوشیاں، ساری دولت ان امیر لوگوں سے حاصل کرنی ہے داتن۔ میں غریبوں کا مال کبھی نہیں چراتی، صرف ان امیر لوگوں سے لیتی ہوں جو پیسے کو مس نہیں کرتے۔ میں لوگوں کے دل نہیں دکھاتی۔ اور وہ کہتا ہے تمہاری کامیابیاں کیا ہیں؟
آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے اور بولتے بولتے اس کی ہچکی بند گئی تو وہیں کھڑکی کے ساتھ فرش پہ بیٹھتی چلی گئی، ایسی ہی اکڑوں حالت میں، اور تھوڑی گھٹنوں پہ رکھ دی۔ آنسو ہنوز گر رہے تھے۔ تم اتنی دکھی ہو تالیہ؟ داتن دھیرے سے اس کے سامنے ہوم جم مشین کی سیٹ پہ بیٹھے اور ملال سے اس کا چہرہ تکا۔ میں اندر سے خالی ہوں لیانا، میری زندگی کا کوئی مقصد، کوئی عزم، کچھ نہیں ہے۔ شاید وہ ٹھیک کہتا ہے، میں کچھ نہیں کرتی، میری کوئی کامیابیاں نہیں ہیں۔ اس نے ہتھیلیوں سے آنسو رگڑے اور ادھی آواز میں بولی۔ پھر گردن موڑی تو دیکھا کالونی کی سڑک پہ ایک عورت واکر کو دھکیلتی دکھائی دے رہی تھی۔ واکر میں کوئی بچہ تھا جس کے اوپر وہ چھاتا تھانے ہوئی تھی۔ مجھے نہیں جاننا میرے ماں باپ کون تھے، مجھے صرف یہ بات دکھ دیتی ہے کہ انہوں نے مجھے کیوں چھوڑا۔ کیا کوئی ایسے اپنے بچے کو چھوڑ کے بھول جاتا ہے؟ اس کی آزردہ آنکھیں سڑک پہ چلتی عورت پہ جمی تھیں۔ یہ لوگ خوش قسمت ہیں، ان کے پاس کوئی گھر ہے جہاں پہ کوئی ان کا انتظار کرتا ہے، میرے پاس تو وہ بھی نہیں ہے۔ داتن اگر میں سوچے محل میں مر بھی جاؤں تو کتنے دن ہمسایوں کو بھی خبر نہیں ہوگی۔ داتن کی آنکھیں نم ہوئی۔ اور میں تالیہ؟ تالیہ نے گردن موڑ کے گیلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ایک تم ہی ہو، مگر لوگ کہتے ہیں خون کے رشتے سب کچھ ہوتے ہیں، دوستی کا رشتہ کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے خوف آتا ہے کہ تم بھی مجھے چھوڑ کے چلی جاؤ گی۔ اگر میرے ماں باپ مجھے چھوڑ سکتے ہیں تو مجھے کوئی بھی چھوڑ سکتا ہے۔ اس لیے میں ڈھیر ساری دولت حاصل کرنا چاہتی ہوں داتن، وہ کم از کم میرے ساتھ تو رہے گی۔ سونا اور ہیرے دھوکہ نہیں دیتے، بس ایک آخری واردات۔ اسے سختی سے آنکھیں رگڑیں جو اندر سے گلابی پڑ گئی تھیں۔ داتن نے ٹوٹے دل کے ساتھ گہری سانس لی اور گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اٹھی۔ میرے تمہارے جیسے لوگ کبھی نہیں نیک ہو سکتے تالیہ، ہم کبھی سچے اور ایماندار نہیں ہو سکتے۔ اس کا چہرہ بجھا بجھا سا تھا، وہ پلٹی اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی کمرے سے نکل گئی۔ تالیہ نے چہرہ گھٹنوں میں دے دیا، آنسو پھر سے بہنے لگے تھے۔ داتن باہر سیڑھیوں پہ بیٹھ گئی، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو ٹوٹ ٹوٹ کے سیاہ چہرے پہ پھسل رہے تھے۔ شام دھیرے دھیرے تاریک ہوتی گئی۔ اگلا منظر، کیپونگ کا علاقہ رات کو اتنا روشن نہیں تھا جتنے امراء کے علاقے ہوتے تھے۔ یہاں لوگ وقت پہ سو جاتے تھے۔ سڑک کے دونوں اطراف قطار میں چھوٹے چھوٹے ایک منزلہ گھر بنے تھے جن کی مخروطی چھتیں تھیں۔ ایڈم جس وقت چھوٹا لکڑی کا گیٹ کھول کے کوٹ کندھے پہ لادے اندر داخل ہوا، گھر کا برآمدہ روشن تھا مگر اس کے چہرے کی جوت بجھی ہوئی تھی۔ وہ وہیں برآمدے کے سٹیپ پہ بیٹھ گیا۔ قریب میں مرغیوں کا ڈربہ تھا جس کے اندر پروں تلے چوزے دبائے بیٹھی مرغی نے ہلکے سے کڑاک کی جیسے چونکی ہو۔ جالی دار دروازے کے کھلنے کی آواز آئی تو ایڈم نے گردن موڑی۔ اس کی ماں وہاں کھڑی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، اسکارف سر پہ لپیٹے، لمبی قمیص اور کرنگ اسکرٹ کی طرح پہنے۔ وہ جیسے اس کو دیکھ کے فکر مند ہو گئی تھی۔ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اندر آ جاؤ۔ میں اتنا بیوقوف کیوں ہوں ایبو، یعنی ماں؟ وہ تھوڑی گھٹنوں پہ گرائے سامنے دیکھتے ہوئے اداسی سے بولا تھا۔ ماں نے گہری سانس لی اور چند قدم چل کے قریب آئی۔ ایڈم نے چہرہ موڑ کے اس کے جوتوں کو دیکھا جو اس کے ساتھ آ کر رکے تھے۔ ان سے نکلتے پیروں پہ اور دھیڑ عمر کی کتنی لکیریں پڑی تھیں۔ کیا ہوا ہے؟ وہ ڈھارس بندھانے والے انداز میں پوچھتے اس کے ساتھ نیچے بیٹھی۔ میں نے آج کتنی بڑی بیوقوفی کی، تم سوچ بھی نہیں سکتی ایبو۔ سوچ سکتی ہوں، تم بتاؤ۔ وہ گردن موڑ کے سکون سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ مجھے شرم آئے گی۔ وہ خیفت زدہ لگتا تھا۔ سچ بولنے والوں کو اگر سچ پہ شرم آنے لگے تو جھوٹ بولنے والے جھوٹ کہتے وقت گردن کڑا لیے کرتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے میرا بیٹا جھوٹ نہیں بولے گا۔ ایڈم نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ تم میرا یقین کرو گی؟ کیا پہلے کبھی نہیں کیا؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی تھی۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی یا شاید غلط سمجھی تھی۔ وہ روحان سا ہو گیا تھا۔ کون؟ وہ لڑکی، وہ گیلری میں آئی تھی۔ وہ ڈھکن کھول کے ڈیلی جانے والی بوتل کی طرح روانی سے بتاتا گیا۔ پہلی نظر میں مجھے لگا میں نے اسے کہیں دیکھا ہے۔ پھر یاد آیا جاب کے پہلے دن جس گھر میں ہم گئے تھے وہ ادھر کام کر رہی تھی۔ تب اسے ملازمہ والے کپڑے پہن رکھے تھے۔ آج وہ بالکل فرق لگ رہی تھی۔ اتنے سارے زیور پہنے، بال چمکیلے کیے، مگر مجھے وہ وہی لگی تھی
میں نے اسے صرف روک کے پوچھا کہ اس دن وہ ملازمہ کیوں بنی ہوئی تھی، اور اس نے سب کو اکٹھا کر دیا کہ مجھے بدصورت کہہ رہا ہے۔ کسی نے میرا یقین نہیں کیا۔ باس نے کہا ہے کہ اب مجھے اس سے معافی مانگنی ہوگی۔ ہو سکتا ہے یہ غلط فہمی ہو۔ ہاں واقعی یہ میری غلط فہمی ہوگی۔ اتنی بھی اس کی اس ملازمہ سے شکل نہیں ملتی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ واقعی کوئی اور ہو، اور تمہاری نہیں اس کی غلط فہمی کہ تم مجھ سے کچھ اور پوچھ رہے ہو۔ ماں زور دے کر بولی تو وہ چونکے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ایڈم کو غلط فہمی نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے لیکن ہوتی نہیں ہے۔ ایڈم اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ وہی لڑکی تھی تو وہ وہی ہوگی۔ میں تمہاری ماں ہوں، جانتی ہوں کہ تم ذرا سادہ ہو مگر چالاک نہیں ہو، سچے اور ذہین ہو، لیکن ایک چیز، تمہاری نظریں وہ ہمیشہ سے بہت گہری تھیں۔ گھر میں کوئی چیز کھوتی تو میں تم سے کہتی، تم منٹ میں ڈھونڈ لیتے۔ بازار سے سودا لانا ہوتا تو تمہیں بھیجتی۔ ایک نظر میں ساری دکان دیکھ لیتے کہ کچھ اور بھی تو کم نہیں ہے گھر میں۔ واقعی میری نظر اچھی ہے نا؟ وہ خود بھی حیران رہ گیا۔ ہاں ایڈم، تمہاری نظر جھوٹ نہیں بولتی کیونکہ تمہارا دل جھوٹ نہیں بولتا۔ تم اگر کبھی جھوٹ بول بھی لیتے تھے تو چند گھنٹوں میں ہی سارا سچ میرے سامنے کھول دیتے تھے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایڈم، ایک وہ جو سچے ہوتے ہیں، ایک وہ جو جھوٹے ہوتے ہیں۔ تیسری قسم کا وجود ہی نہیں ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی سچے تھے اور ہم سے یہی چاہتے تھے کہ ہم بھی سچے بنیں، کیونکہ بیٹے جب انسان دوسروں سے سچ بولتا ہے تو اس کے اعضاء اس سے سچ بولنے لگتے ہیں، اس کا دل اس کو غلط کا احساس دلاتا ہے اور نظریں اس کو جھوٹ کا شکار نہیں بننے دیتی۔ میں نہیں جانتی کہ وہ لڑکی کون ہے اور اس کا کیا معاملہ ہے، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ تمہاری نظر تمہیں دھوکہ نہیں دے گی۔ وہ اس کی باتوں پہ بالکل گمسم سا ہو گیا۔ ذہن کے جالے صاف ہوئے تو دل الجھنوں میں گر گیا۔ وہ جو خود کو ملامت کر رہا تھا کہ کیوں اس لڑکی کو ملازمہ سے ملایا، پھر سے چونک گیا تھا۔ تم نے اسے اس لیے روکا کیونکہ تمہارے دل نے کچھ غلط ہوتے دیکھا۔ ایک انسان دوسرے روپ میں دیکھا تو دل کو لگا یہ غلط ہے اور تم نے سادگی میں اپنی الجھن بیان کر دی۔ یہی ہوا ہوگا ہے نا؟ تم اس سے معافی مانگ لینا اور بات ختم کر دینا، کیونکہ تمہیں کیا معلوم کسی کیا مجبوریاں ہیں۔ تم بس اپنے کام پہ دھیان دو، خوب محنت کرو، پتہ ہے۔ وہ ایک دم مسکرائی اور یاد کر کے بولی، جب تم 6 سال کے تھے تو تمہارے پاپا کے بڑے تایا ہمارے گھر آئے تھے۔ وہ بڑے نیک اور اچھے انسان تھے۔ میں نے کہا ایڈم کے لیے دعا کریں تو انہوں نے دعا مانگی کہ کھانا دو ماں۔ وہ خجالت سے اس کی بات ٹوکتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ایڈم، ماں نے سر اٹھا کے افسوس بھری گہری سانس لی۔ تمہیں تایا جان کی دعا پہ شرمندگی کیوں ہوتی ہے؟ اللہ سے جتنا زیادہ مانگو گے وہ اتنا ہی زیادہ دے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، اب کھانا دو نا۔ وہ اسے اٹھاتے ہوئے پھر سے بات کو گول کر گیا۔ مبادہ ماں وہ دعا دہرا ہی نہ دے، جو اگر کسی نے سن لیا تو اف، اور اگر جو باس کے پولیٹیکل سیکریٹری نے سن لیا تو کتنا ہنسے گا ایڈم پہ۔ اس نے جھڑ لی۔ ڈربے میں بیٹھی مرغی نے پھر سے کٹاک تو دیوار سے جھانکتی بلی پیچھے ہو گئی۔ رات پھر سے پرسکون ہوتی گئی۔ ماں کچھ خفاسی بڑبڑاتی ہوئی اندر کی طرف جا رہی تھی۔ دعا پہ کیسی ندامت؟ ہاں۔ اگلا منظر، رات کوالالمپور پہ اتری تو دیسا پارک کے سونچے محل کے لان میں لگے پھول مہک اٹھے۔ خوشبو اتنی تیز تھی کہ اندر تک آنے لگی۔ وان فاتح گھر کے اندر داخل ہوا تو ہر سو سناٹا چھایا تھا۔ ملازموں کی چہل پہل تھم چکی تھی۔ اسے ایک ہاتھ سے کوٹ اتارتے ہوئے دوسرے کی انگلیوں سے ماتھے پہ آئے بال پیچھے کیے اور کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ پھر کھلا دروازہ دیکھ کے وہ ٹھٹکا، بھویں سے کوڑی۔ دروازہ پورا دھکیلا تو لبوں سے گہری سانس نکلی۔ اسرا اس کے کمرے میں سامنے کرسی پہ بیٹھی ٹانگ پہ ٹانگ جمائے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ یا آج تمہیں دیر تک کوئی کام کرنا ہے؟ اسے کوٹ دوسری کرسی پہ ڈالا، پھر بیڈ کے کنارے آ بیٹھا اور شرٹ کے کف کھولنے لگا۔ تم نے آج اس لڑکی کے ساتھ بہت برا کیا فاتح۔ وہ ہماری کلائنٹ تھی، ڈونر تھی۔ وہ خفکی سے ایک دم بولی تو وہ جو کف کا بٹن کھول رہا تھا رک کے حیرت سے اسے دیکھا۔ آنکھوں میں الجھن بھر گئی۔ کون سی لڑکی؟ جس کو تم نے میرے آفس میں یہ کہہ کر بے عزت کیا کہ وہ کچھ نہیں کرتی اور اس کے آرٹ کے شوق کی توہین الگ کی۔ فاتح چند لمحے اچنبے سے اسے دیکھتا رہا، پھر یاد آیا، سنہری بالوں اور بڑے آنکھوں والی لڑکی۔ اچھا وہ
اس کو میں نے برا بھلا کہا تھا یا ایڈم نے؟ وہ سمجھ نہیں پایا کہ اس کی غلطی کیا تھی، پھر یاد آیا، او ویسے میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا تھا اس کو۔ اب وہ کندھے اچکا کے جھک کے بوٹ کے تسمے کھولنے لگا۔ میں اگر یہ دیکھوں کہ میرے سامنے ایک ایسا انسان کھڑا ہے جس کی زندگی میں کوئی بڑا مقصد نہیں ہے، وہ اپنی زندگی ضائع کر رہا ہے، اور میں ظاہر کروں کہ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، یہ تو غلط بات ہے۔ مگر وہ دنیا کو ایسے نہیں دیکھتی ہوگی جسے تم دیکھتے ہو۔ نہ دیکھے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسے بے نیازی سے کندھے دوبارہ اچکاتے جھکے جھکے دوسرا تسمہ کھولا۔ فاتح، تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے کیریئر میں تمہیں سپورٹ کر دیا ہوں، لیکن تمہیں میرے فائدے نقصان سے فرق نہیں پڑتا۔ اسے دکھ اور غصے کی ملے جلے تاثرات آنکھوں میں بھرے اسے دیکھا۔ وہ بوٹ اتارتے ہوئے اسے سادگی سے بولا، دیکھو اسرا، میرے الفاظ کو ٹویسٹ کر کے اگر تم آرگومنٹ جیتنا چاہتی ہو تو جیت لو، میں برا نہیں مناؤں گا، لیکن ہم دونوں کو معلوم ہے کہ یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس پہ تم اتنی توانائی ضائع کرو۔ میری مہمان اور ڈونر کو خفا کرنا کوئی ایشو نہیں ہے؟ واہ، کیا میں تمہارے مہمانوں کے سامنے ایسے کرتی ہوں؟ کیا میں اچھی بیوی کی طرح پوچھ کر کے ان کی خاطر مدارات نہیں کرتی؟ ہاں، اب تمہارا آرگومنٹ کمزور پڑ رہا ہے۔ فاتح نے جرابیں اتارتے ہوئے افسوس سے نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ اگر تم اس بات میں برا مناتی کہ میں کسی لڑکے سے اچھے سے بات کر رہا ہوں تو میں اسے ایک جائز دلیل سمجھتا، لیکن برے سے بات کرنے پہ اتنا جھگڑا؟ آخر میں گویا ملال کر کے وہ اٹھا اور ٹھائی ڈیلی کرتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف چلا گیا۔ وہ بے اختیار اٹھی اور غصے بھری بے بسی سے اسے جاتے دیکھا۔ تم کبھی نہیں سمجھتے کہ جو کنکر تم دریا میں پھینک دیتے ہو اس کے دائرے کتنی دور تک پھیل کے ہمیں متاثر کرتے ہیں، چاہے وہ میں ہوں، میرا کاروبار ہو، تمہارا کیریئر ہو، یا اس کی آنکھیں گیلی ہو گئیں، یا آریانہ ہو۔ وہ جو الماری کھولے کھڑا ہینگرز الٹ پلٹ کر رہا تھا اس بات پہ ایک دم ٹھہر گیا، پھر آہستہ سے واپس پلٹا تو اس کے چہرے میں کچھ بدلا ہوا سا نظر آ رہا تھا، جیسے کوئی زخمی پنسا ہو آنکھوں میں، کسی بجھی راکھی پر چھائی ہو۔ تم آریانہ کو درمیان میں لائے بغیر بھی بحث جیت سکتی ہو اسرا، جیسے کوئی اداس ماتم سا ہو آواز میں۔ میں تم سے جیتنا نہیں چاہتی، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ وان فاتح، تم اپنی ایروگنس کے خول سے باہر نکل کے دیکھو کہ تمہاری وجہ سے ہم سب کیا کچھ نہیں سہ چکے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور مٹھیاں بھیج کر درد سے چلا رہی تھی۔ تم نے اپنے جنون کے ہاتھوں ہم سب کو تباہ کر دیا ہے۔ آریانہ کو کھونا تمہاری غلطی تھی، میری بیٹی تمہاری وجہ سے مجھ سے دور ہوئی ہے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ ایک اپنے بچے کو کھونا ایک ماں کے ساتھ کیا کر دیتا ہے۔ وہ خاموش کھڑا رہا، ہینگر پہ لگی شرٹ بازو میں تہہ کیے زخمی آنکھوں سے اسے دیکھے گیا۔ مگر تم نہیں سمجھتے، تم نہیں بدلتے۔ میں ایک بھڑکتے جہنم میں رہ رہی ہوں، مجھے باہر نکلنا ہے اس سے۔ وہ نیلامی میں اپنے بچوں کو تمہارے جنون کی آگ سے نکالنے کے لیے کر رہی ہوں، اور تم اس کو نقصان پہنچانے سے بھی باز نہیں آتے۔ میں تمہاری بیوی ہونے کی قیمت آخر کب تک ادا کرتی رہوں گی؟ مجھے بھی آریانہ کا اتنا ہی دکھ ہے جتنا تمہیں ہے، وہ زخمی سا بولا تھا۔ تمہیں دکھ ہے اس کا؟ تمہیں تو شاید وہ یاد بھی نہیں آتی، وان فاتح۔ وہ تنفر اور اذیت سے اسے دیکھ کے مڑی اور تیز سے چلتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ فاتح نے آنکھیں بند کی اور گہری سانس اندر کو کھینچی، پھر آنکھیں کھولی اور ہینگر پرے رکھ دیا، جیب سے والیٹ نکالا اور آگے آیا۔ والیٹ لیے وہ اسی کرسی پہ بیٹھا جہاں اسرا پہلے بیٹھی تھی۔ جگہ ابھی تک گرم تھی، شاید وہ بہت دیر سے اس کے انتظار کی آگ میں جل رہی تھی۔ اسے والیٹ کی ایک تہہ پلٹائی تو سامنے فوٹو کے خانے میں ان دونوں کی تصویر لگی تھی، فاتح اور آریانہ۔ وہ دونوں اس میں ہنس رہے تھے، ننھی سی بچی جس نے ہیئر بینڈز لگا رکھا تھا اور جس کی آنکھیں ہیرو جیسی چمکتی ہوئی تھیں۔ اسرا یہ نہیں سمجھتی کہ اپنی بیٹی کو کھو دینا ایک باپ کے ساتھ کیا کر دیتا ہے۔ وہ تصویر پہ انگوٹھا پھیر کے ہلکا سا بڑبڑایا تھا۔ اذیت سی اذیت ہی جو دل میں اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ باہر مہکتے گلابوں کی اداس خوشبو اب بھی سارے گھر سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ اگلا منظر، حالم کے گھر میں اس رات کسی نے کوئی بتی نہیں جلائی۔ ایک سوگ سا تھا جس نے سارے کو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ داتن اندھیر زینوں پہ بیٹھی سامنے خلا میں گھور رہی تھی جب پیچھے آہٹ ہوئی۔ دروازہ چرچرایا، پھر ننگے قدم اٹھانے کی ہلکی سی چاپ سنائی دی۔
یا یہ شاید آواز اس نے تصور کی تھی کیونکہ کیٹ برگلر بنا چاپ کے چلنے میں ماہر تھی۔ وہ اس کے پیچھے آ رکی۔ دادن نہیں مڑی، یاسیت سے سامنے دیکھتی رہی۔ لیانا، تالیہ نے دھیرے سے پکارا، آواز سنبھلی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ تم ہر چیز سیکھنا چاہتی تھی، وہ اسی طرح سامنے دیکھتے ہوئے ٹوٹے دل سے بولی۔ کہ تمہیں یاد ہے تالیہ؟ تالیہ کچھ نہیں بولی، اس سے پیچھے ایک زینہ اوپر بیٹھ گئی اور اسے بولنے دیا۔ جب ہم نے تمہارے شوہر کے پیسے واپس کر کے اس سے تمہارے لیے طلاق لی تھی تو تم نے مجھے کہا تھا کہ اس شخص نے تمہیں دھوکہ دینا سکھا دیا ہے، اور اب تم اسی طرح پیسے بنانے کے نئے طریقے سیکھنا چاہتی ہو، اسکیم اور چوری کے طریقے۔ ہم نے چھوٹے چھوٹے اسکیم سے شروع کیا تھا۔ تم نے انٹرنیٹ پہ ایڈ ڈالا کہ اپنے سابقہ بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ یا میاں بیوی کا اکاؤنٹ ہیک کروانے کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ تالیہ جو گھٹنوں پہ سر دیے بیٹھی تھی اس بات پہ بے اختیار ہنس دی۔ داتن نہیں ہنسی، بولتی گئی، عشق اور جلن سے تڑپتے لوگ ہم سے رابطہ کرتے، ہم پیسے ایڈوانس مانگتے اور جب وہ پیسے دے دیتے تو ہم ان کی ای میلز کا جواب نہ دیتے۔ اب وہ پولیس کے پاس بھی نہیں جا سکتے تھے کہ کیا کہتے، کسی کا اکاؤنٹ ہیک کروانے جیسے غلط کام میں ملوث رہے ہیں۔ خود پکڑے جاتے، سو رو دھو کے چپ ہو جاتے۔ تم کہتی تھی کہ اگر لوگ پیسے کی حفاظت نہیں کر سکتے تو وہ اس پیسے کے قابل ہی نہیں ہیں، مگر جلد تم بور ہو گئیں۔ اندھیر سیڑھیوں پہ وہ دونوں ہیروئنوں کی صورت بیٹھی نظر آتی تھی۔ داتن کی آواز جیسے کسی پس منظر میں بیٹھے پیانو ساز کی مدھر لے جیسی سنائی دے رہی تھی۔ ہم نے کرائے کا گھر لے لیا تھا، سر چھپانے کا ٹھکانہ بھی تھا۔ یہ احساس میری ذہانت کی توہین ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے کون گیمز کبھی پکڑے نہیں جاتے، یعنی فریب۔ پھر ہم نے چھوٹی چھوٹی چوریاں شروع کیں، مالز میں، بازاروں میں عورتوں سے ٹکرا کے ان کے زیور اتار لیتے۔ تمہاری انگلیاں اس کام میں ماہر تھیں مگر تم تب بھی خوش نہیں تھی۔ تم کہتی تھی کہ میں جزیرے پہ وہ اونچا قلعہ تو بنا لوں گی کسی نہ کسی طرح، مگر احانت کے ساتھ نہیں۔ تمہیں مزید صفائی سے کام کرنا تھا۔ تب تم نے فیصلہ کیا کہ تم آرٹ تھیف بنو گی، کیٹ برگلر، جو بلی کی طرح کہیں بھی گھس کے بنا ہٹ کے کچھ چرا لیتا ہے۔ تمہیں پینٹنگ کا شوق تھا مگر تم اسے کرنا نہیں جانتی تھی۔ پھر تم آرٹ اسکول گئیں، تم نے پینٹ کرنا سیکھا، تم نے مختلف فن سیکھے، تم نے گن چلانا سیکھا، لڑنا سیکھا، تم نے خود کو کسی ہتھیار کی طرح تراشا۔ تالیہ تھوڑی گھٹنوں پہ رکھے محو سے سنے گئی، جیسے شہریار کو شہرزاد کسی خوبصورت رات میں الف لیلوی داستان سنا رہی ہو، جیسے وہ کسی اور کی کہانی ہو۔ جب تم نے پہلی نقال تیار کی جس کو تم نے اصلی پینٹنگ کی جگہ رکھ کے اصل کو چڑھانا تھا، تمہیں وہ دیکھ کے میں بھوت رہ گئی۔ وہ اتنی مکمل تھی کہ حد نہیں۔ میں نے تب تم سے پوچھا، تالیہ تم اتنا اچھا پینٹ کرنے لگ گئی ہو تو تم اسی شعبے کو کیوں نہیں اپنا لیتی؟ تم نے کہا، داتن، اگر میں بہت اچھی پینٹنگ بھی بناؤں تو وہ 2-3 ہزار سے زیادہ کی نہیں بکے گی، لیکن اگر میں کسی قدیم پینٹنگ کی نقل تیار کروں اور بھرپور پلاننگ کے ساتھ اس کو اصل کی جگہ رکھ کے اصلی چرا لوں تو اصلی پینٹنگوں میں بلیک مارکیٹ میں 50-60 لاکھ کا بیچ سکتی ہوں۔ کوالالمپور بھرا پڑا ہے بیکار پینٹر سے اور کوالالمپور بھرا پڑا ہے چوروں سے، مگر آرٹ تھیف وہ ہوتا ہے جو یا تو کسی ماہر نقال کو اپنے ساتھ رکھے یا خود نقال پینٹ کرنا جانتا ہو۔ فورجر کے بغیر آرٹ تھیف نہیں بن سکتی میں، اور کسی فورجر پہ اعتبار نہیں کر سکتی۔ مجھے خود فورجری سیکھنی ہوگی۔ پھر تم نے پینٹنگز کے علاوہ دوسری چیزوں کی نقال بھی تیار کرنا شروع کی، انعامی اسکیم، بلیک ٹکٹ، پرائز بانڈ، اور ہم امیر ہوتے گئے۔ تم نے ہر چیز سیکھی سوائے ایک چیز کے۔ کہتے کہتے اس نے مڑ کے تالیہ کو دیکھا جو اب اس کے ایک دم بات کو اندھے موڑ پہ لانے پہ چونک کے گردن اٹھا کے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اور وہ ہے چوری کا فن، ہاتھ کی صفائی۔ یہ تمہیں ہمیشہ سے آتا تھا، مجھے نہیں آتا تھا، میں نے کچھ نہیں سیکھا۔ ساری عمر ایک جویلری اسٹور اور ایک لائبریری میں کام کیا تھا۔ جب تمہیں جویلری چرانی ہوتی تو تم اس کی نقل نہیں تیار کر سکتی تھی، وہ میں تیار کرتی۔ پھر ہم نے حالم کے نام سے کام کرنا شروع کیا، لوگوں کے لیے مسئلے کھڑے کرتے اور ان کو خود حل بھی کر دیتے۔ کبھی کسی کی پینٹنگ چرا کے خود ڈھونڈ لاتے،
اصل رکھ کے نقل اس کو واپس کر دیتے، کبھی کسی سے انعامی اسکیم کے لیے پیسے بٹورتے۔ تم نے بس چوری کا فن نہیں سیکھا، اور میں نے تو کچھ نہیں سیکھا سوائے ہاتھ کی صفائی اور چوری کے فن کے۔ یہ مجھے نہیں آتا تھا، تم نے مجھے سکھایا۔ تم گمنام رہنا چاہتی تھی، اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتی تھی، کیونکہ تمہیں امید تھی ایک دن تم اچھی بن جاؤ گی۔ میں نے یہ ذمہ اپنے سر لے لیا۔ سوائے چند لوگوں کے تمہیں شہر میں کوئی بطور ایک چور کے نہیں جانتا، مگر میں نے اسٹریٹ کانٹیکٹس بنائے، میں نے بلیک مارکیٹ میں تعلقات استوار کیے، اور یوں ہم دونوں آرٹ اور جویلری چرانے کے ساتھ بطور عالم ان کے مالکان سے کنسلٹی فیس بھی لیتے تھے۔ ہم ماہر اسکیمرز بن گئے اور ہم نے مڑ کے نہیں دیکھا۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو داتن؟ اس بات پہ داتن نے سوگوار چہرہ موڑا اور ملال سے اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم یہ راستہ چھوڑ سکتی ہو، مگر ایسا ممکن نہیں ہے تالیہ۔ میں نے جانتی ہوں ہمیشہ اپنا چہرہ کیوں مخفی نہیں رکھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ایک دفعہ ہم اس ذریعہ میں اتر جائیں تو واپسی کی کوئی کشتی نہیں بچے گی۔ تم کبھی پینٹر بن کے خوش نہیں رہ سکتی، نہ میں لائبریرین بن کے۔ جب مجھے میرے بچوں نے چھوڑا، یا جب میں نے ان کو چھوڑا، کیونکہ جویلری اسٹور کو جوان کاریگر مل گئے تھے اور میں ایک بوجھ تھی، تو میں نے لائبریری کے ساتھ ایئرپورٹ میں نوکری کر لی اور اولڈ ہوم آ گئی۔ لیکن جب بعد میں میرے پاس تمہاری وجہ سے دولت آنے لگی تو میں ہر ویکینڈ پہ اپنے بچوں کے پاس جانے لگی۔ اب بھی جاتی ہوں ان کے لیے قیمتی تحفے لے کر، اور وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں ایک لائبریرین ہوں، مجھ سے میرا ذریعہ معاش نہیں پوچھتے۔ وہ اب میری قدر کرتے ہیں، بھلے جہاں سے بھی پیسہ آئے وہ خوش ہیں، میں بھی خوش ہوں، کیونکہ میں ان پہ انحصار نہیں کرتی۔ ان کے سامنے ایک مضبوط عورت ہوں میں، لیکن اگر میں یہ کام چھوڑ دوں تو میری قدر و قیمت وہاں ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میں کبھی بھی نیک نہیں ہونا چاہتی، کیونکہ تالیہ، خون کے رشتے ہر ایک کے لیے کامل نہیں ہوتے۔ ہم جیسے لوگوں کی کہانیوں میں دوستی کا رشتہ زیادہ اہم ہوتا ہے۔ آئی ایم ریئلی سوری داتن۔ اس نے پیچھے سے داتن کی گردن میں بازو لپیٹے اور اپنی تھوڑی اس کے کندھے پہ رکھ دی۔ میں اتنی ڈسٹرب تھی کہ میں بھولتی جا رہی تھی کہ میں کون ہوں اور کیا کرنے کی اہل ہوں۔ میں اپنی گیم سے باہر ہو رہی تھی، مگر اب نہیں۔ اس نے داتن کا سیاہ گال چوما، پھر سیدھے ہو کر ایک عزم سے کھڑی ہوئی، دیوار پہ ہاتھ مارا، اور لمحے بھر میں سارا گھر روشن ہو گیا۔ تیز روشنی سے داتن کی آنکھیں چندی آ گئیں۔ اسے فوراً پہ ہاتھ رکھا، پھر ذرا ٹھہر کے تالے کو دیکھا جو سینے پہ بازو لپیٹے اب سنبھلی ہوئی سے سامنے کھڑی تھی۔ اب داتن نے ہمیشہ کی طرح اس سے پوچھا، جو کہتی تھی کہ اس کے پاس ہمیشہ اگلا پلان ہوتا ہے۔ اب ہم نے انتظار کرنا ہے، یا تو ایڈم کی بات پہ یقین کر کے اسرا محمود تنگو کامل سے رابطہ کرے گی، اور وہ سب میری تصدیق کر کے مجھے یہاں گرفتار کرنے آئیں گے، یا پھر اسرا محمود اپنے سٹاف کے ہاتھوں مجھے دعوت نامہ بھجوائیں گی۔ پہلی صورت میں ہمارا سامان بندھا ہوا پڑا ہو اور ہم سگنل دیکھتے ہی شہر سے فرار ہو جائیں، اور دوسری صورت میں ہم کھیل جاری رکھیں۔ داتا نے گہری سانس لی، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھی۔ مگر کھیل ہے کیا تالیہ؟ تم نے بریسلیٹ اتار کے واپس آ جانا تھا، نیلامی وغیرہ پہ تھوڑی جانا تھا۔ میں کھیل بدل رہی ہوں، پلان بی۔ اسے مسکرا کے موبائل ٹراؤزر کی جیب سے نکالا اور نمبر ملانے لگی۔ داتا نے چھنبے سے اس کے سیاہ فون کو دیکھا جو حالم کا تھا۔ یہ تم کس کو؟ السلام علیکم زین العابدین مولیا، وہ بشاشت سے بولی اور داتن کو دیکھی آنکھ دبائی۔ کیسے ہو مولیا؟ ابھی تک درختوں پہ بوجھ بنے ہوئے ہو؟ اوہ ایکچولی، اس بات پہ غور نہ کرنا، میرے حصے مزاح کا لیول تمہارے ذہن سے کافی بلند ہے۔ خیر، میں نے اس لیے فون کیا کہ وہ اعتماد سے بولتی ہوئی مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئی اور داتا نے تکان بھری سانس اندر کھینچی۔ بالآخر وہ کھیل میں واپس آ چکی تھی۔ اس کی یہی بات تو سب سے اچھی تھی، گو کہ سب کی طرح گرتی تھی، مگر گرنے کے بعد ہنس کے کپڑے جھاڑتی اٹھ کھڑی ہوتی تھی۔ پلان بی، داتن گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اٹھتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ یہ پلان اس کے پاس پہلے نہیں تھا اور اس نے ابھی سوچا ہے، مگر کبھی نہیں مانے گی۔ وہ بھی واپس گیم میں آ رہی تھی۔ اگلا منظر، جزیروں سے بنے ملک پہ اگلی صبح بھیگی بھیگی سی اتری۔ سیاہ بادل سورج کو جھانکنے تک نہیں دے رہے تھے، بس گرجتے اور چمکتے جا رہے تھے۔ ایسے میں قطار سے کھڑے اونچے محل اپنے سامنے سڑک پہ بھاگتے ایک شخص کو دیکھ رہے تھے جو ٹراؤزر کے اوپر آدھی آستین کی ٹی شرٹ میں ملبوس دوڑتا جا رہا تھا۔
کن پٹی سے قطرے ٹپ ٹپ گر رہے تھے، بال گیلے ہو کے ماتھے پہ چپکے تھے۔ وہ دور سے جاگنگ کرتا آ رہا تھا۔ اپنے گیٹ کے قریب آ کر رفتار سست ہوئی، ایک ہاتھ گیلے بالوں میں چلا کے ان کو پیچھے کیا اور ہینڈس فری کانوں سے کھینچنے نکالی۔ گارڈز نے اسے دیکھتے ہی راستہ کھول دیا۔ فاتح صاحب، کسی نے تولیہ اچھالا جو اس نے ایک ہاتھ بلند کر کے تھاما اور اسے چہرہ پوچھتا۔ پورے اچ میں آگے چلتا گیا۔ لمبی جاگنگ سے چہرہ گلابی شفاف سا ہو رہا تھا اور تنفس تیز تھا۔ لاؤنج میں آ کر وہ میز تک رکا اور جھک کے اخبار اٹھائی، الٹ پلٹ کر کے دیکھی، پھر سیدھا ہوا ہی تھا کہ سامنے ایڈم نظر آیا۔ وہ اس کی اینک بڑھائے ہوئے تھا۔ تھینکس۔ فاتح نے اخباریں رول کی، اینک تھامی اور آگے بڑھ گیا۔ سر، اسے جلدی سے پکارا مگر وہ رکا نہیں، سیڑھیوں کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ سر، اشر صاحب نے کہا ہے کہ آج میں ان خاتون سے معافی مانگنے جاؤں، ہمت کر کے بلند آواز میں بولا۔ کون سی خاتون؟ ایڈم، وہ زینے چڑھتے ہوئے اخباروں کو الٹا پلٹا کر کچھ تلاش کر رہا تھا۔ وہ گیلری والی۔ وہ رکا اور جلدی سے اضافہ کیا۔ سر، کیا مجھے ان سے معافی مانگنی چاہیے؟ فاتح نے مطلوبہ میگزین نکال کے اوپر رکھا اور گردن موڑ کے ایک سادہ نظر اس پہ ڈالی۔ ایڈم، ہر لفظ کے نتائج ہوتے ہیں، خاموشی کے بھی ہوتے ہیں، اس لیے اپنے کہے گئے الفاظ کے نتائج مرد بن کے بھگتا کرو۔ اور اوپر چڑھتا گیا۔ ایڈم کا چہرہ مزید بجھ گیا، مگر میں نے اسے کیا کہا تھا؟ ٹیرس پہ اس کی کرسی بچھی تھی، سامنے میز پہ جوس کا گلاس اور پھل، سب ترتیب سے تھا، مگر وہ ذرا چونکا۔ وہاں اسرا بھی بیٹھی تھی۔ اسے آتے دیکھ کے اسرا نے نظریں اٹھائی تو ان میں اداسی تھی۔ تم ادھر؟ وہ نارمل انداز میں کہتا اپنی کرسی پہ آگے ڈھیر ہوا اور جاگرز لمبے کر کے میز پہ کینچی کی صورت رکھ لیے۔ آئی ایم سوری، میں کل رات کچھ زیادہ بول گئی۔ ہاں، تم کل رات بہت زیادہ ہی بول گئی، اسے تائیدی انداز میں کہتے ہوئے سر کو خم دیا اور اخبار سینے پہ رکھے بازوؤں کا تکیہ بنا کے سر ان پہ ٹکا لیا۔ اب اس کی آنکھیں توجہ سے اسرا پہ جمی تھیں۔ بھورے بالوں کے پونی بنائے اسکرٹ بلاؤز کے اوپر سفید رنگ کا دوپٹہ کندھوں کے گرد لپیٹے، ایک ہتھیلی پہ چہرہ ٹکائے وہ اداس نظر آتی تھی۔ میں اندر سے دکھی ہوں فاتح، میرے زخم نہیں بھرتے اور میں تمہارا بھی دل دکھا دیتی ہوں، اور تم سمجھتی ہو کہ میرے زخم بھر چکے ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ کیا نہیں بھرے؟ میں اپنے زخموں کے بھرنے کا انتظار نہیں کرتا اسرا۔ وہ نیم دراز بازوں کے تکیے پہ سر رکھے اسے سامنے بیٹھی دیکھ کے رسان سے بولتا گیا۔ ان کو سی کے آگے بڑھ جاتا ہوں، مگر جس کھڑکی سے میں دنیا کو دیکھتا ہوں تم نے وہ کھڑکی بند کے رکھی ہے۔ فاتح، تم؟ اسرا، یہ دنیا ماضی میں جینے والوں کے لیے نہیں ہے۔ وہ میری بھی بیٹی تھی، مجھے بھی دکھ ہے اس کا، مگر اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی۔ میں پچھتاؤں پہ یقین نہیں رکھتا، میں ماضی میں نہیں رہتا، میں آگے کا سوچتا ہوں، جبکہ تم؟ اس نے گہری سانس خارج کی۔ تم ہمیشہ ماضی میں جیتی ہو، اب نکل آؤ ماضی سے اسرا۔ یہ دنیا بہادر اور ڈیرنگ لوگوں کے لیے ہے جو آگے بڑھیں اور اس کو اپنی مثبت سوچ سے فتح کر لیں۔ یہ دنیا امید رکھنے اور خواب دیکھنے والوں کی سی ہے۔ بہت سی عورتیں گرتی ہیں اسرا اور بہت سی گر کے اٹھتی ہیں، مگر جیتی صرف وہ ہیں جو ہنس کے اٹھنے والی ہوں۔ مگر میں تم سے مایوس نہیں ہوں، مجھے یقین ہے کہ اگر تم تھوڑی سی کوشش کرو تو ایک دن تم بھی حال میں جینے والی بن جاؤ گی۔ وہ بات کے اختتام پہ مسکرایا تھا۔ سیاہ بادلوں کے جھروکے سے چند آوارہ کرنیں ٹیرس پہ پڑ رہی تھیں اور اس کے چہرے کو روشن کیے ہوئی تھیں۔ وہاں امید، نرمی، سکون، سب کچھ تھا۔ اسرا نے بے بسی سے اسے دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ میں دونوں ہاتھ رکھے۔ مجھے مستقبل ڈراتا ہے فاتح، وہ بولی تو آواز کانپ رہی تھی۔ تمہیں کھونے کا ڈر، اپنے بچوں کے رول جانے کا خوف، میرے دل کو سمجھو فاتح۔ ملائیشیا کا ہمارے بغیر کچھ نہیں بگڑے گا، مگر ہم ٹوٹ جائیں گے۔ میں تمہارے لیے ڈرتی ہوں، تم یہ الیکشن نہیں جیت پاؤ گے اور جب ہارو گے تو تمہارا دل ٹوٹ جائے گا۔ جانتی ہوں کہ تم مضبوط ہو، بہادر ہو، اپنے دکھ بتاتی نہیں ہو، مگر میں تمہیں ضائع ہوتے نہیں دیکھ پاؤں گی۔ یہی فرق ہے ام اسرا۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے گال پہ رکھ کے اس کا چہرہ تھپکا۔ تم یہ سوچتی ہو کہ کہیں میں ہار نہ جاؤں، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھے جیتنا کیسے ہے۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ پیچھے کر لیا، اخبار کھول کے چہرے کے سامنے کیا اور اینک آنکھوں پہ جمائی۔
اسنا نے گہری سانس لی اور سر جھٹکا۔ وہ اس شخص کو نہیں سمجھا سکتی تھی۔ جوس پی لو، گرم ہو جائے گا۔ اسے کندھے کو ہلکا سے دھبکا اور اٹھ گئی۔ فاتح نے اخبار پہ نظریں جمائے تھینکس کہا۔ اسرا نے چند قدم اٹھائے، پھر ٹھہری۔ بس ایک بات مجھے پرسکون کرتی ہے کہ آریانہ زندہ ہے، وہ مری نہیں ہے، کسی کو مل گئی ہوگی، وہ کسی اچھے گھرانے میں تربیت پا رہی ہوگی۔ میں مر جاتی فاتح اگر مجھے یہ امید نہ ہوتی کہ وہ کبھی نہ کبھی ہمیں واپس مل سکے گی۔ تمہارے خواب بہتر ملیشیا کے ہیں، میرے آریانہ کے ہیں، اور اس خواب نے میری ہر کھڑکی کے آگے پردے ڈال دیے ہیں۔ تم اس کو آریانہ تھی کہہ کے بلاتے ہو اور میں اس کو آریانہ ہے کہہ کے سوچتی ہوں۔ یہی فرق ہے ہم میں وان۔ فاتح کھڑے کھڑے اس کو دیکھے بنا وہ کہتی گئی اور پھر آگے بڑھ گئی۔ وہ اخبار پڑھتا گیا۔ بادلوں نے پھر سے سورج کو چھپا لیا تو اس کا روشن چہرہ چھایا میں چلا گیا، ٹھنڈی سرمئی چھایا۔ اگلا منظر، حالم کا اونچا بنگلہ بھی سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ بالائی منزل کے حال کی شیشے کی دیوار سے وہ نیچے دیکھ رہی تھی۔ جہاں ایک کار کھڑی تھی وہ ایک آدمی نکل کے گھنٹی بجا رہا تھا۔ کیا خیال ہے؟ دادن اس کے عقب میں آ کھڑی ہوئی۔ ہم آج رات کا کھانا کون سے کھانے میں کھائیں گے؟ وہ اس باڈی مین کو ساتھ لائے ہیں۔ وہ سنجیدہ سی نیچے نظریں جمائے بولنے لگی۔ ڈرائیور نہ گھڑی کو دیکھ رہا ہے نہ آگے پیچھے، نہ اسے جلدی ہے، نہ وہ کس کو چھپا کے ساتھ لایا ہے۔ بار بار گیٹ کی دھات میں اپنا عکس دیکھتا ہے، یعنی اسے بہت ہدایت کے ساتھ خود کو بہترین پوسٹ کرنے کا کہا گیا ہے۔ اپنے کوٹ کی جیب کو بھی تھپ تھپاتا ہے، یعنی اندر کچھ ہے، یقیناً دعوت نامہ۔ پھر اطمینان سے داتن کی طرف گھومی۔ ہم نہ صرف محفوظ ہیں بلکہ ہمارے شکار حک بھی ہو چکا ہے۔ چند منٹ بعد تالے کی ایک جز وقتی ملازمہ ان دو افراد کو اندر لا رہی تھی۔ رملی طائرانہ نگاہوں سے اطراف کا جائزہ لیتا قدم اٹھا رہا تھا، گویا آنکھوں سے ہر شے کی مالیت کا اندازہ کرنا چاہ رہا ہو، جبکہ ایڈم بوجھا بوجھا مگر سنجیدہ دکھائی دیتا تھا۔ دونوں ڈرائنگ روم کے صوفے پہ بیٹھ گئے تو بٹلر چلا گیا۔ ذرا دیر بعد دروازے پہ آہٹ محسوس ہوئی۔ دونوں بے اختیار اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ سامنے سے چلتی آ رہی تھی، لمبے اسکرٹ بلاؤز میں ملبوس، پیشانی پہ بل لیے، سینے پہ بازو لپیٹے وہ ان کے سامنے آ ٹھہری۔ ماں کے دانہ نگاہوں سے دونوں کو دیکھا۔ جی، ماتھے پہ مصروفیت اور اکتاہٹ سے بھری شکن تھی۔ ایڈم نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ اتنی خوبصورت، طرح دار اور بااثر لڑکی جس کے کانوں کے چمکتے ہیرے نگاہیں خیرہ کر رہے تھے، یہ وہ تھی یا نہیں؟ اس کا دل شک میں پڑنے لگا۔ پیچھے دیوار پہ اس کی فوٹو فریم میں تصویر بھی لگی تھی۔ میڈم، کل آپ گیلری سے خفا ہو کے آئی تھیں، ہمیں باس نے بھیجا ہے تاکہ آپ کی غلط فہمی دور کی جا سکے۔ یہ تالے نے چونک کے ایڈم کی طرف انگلی اٹھائی اور جیسے ذہن پہ زور دیا۔ یہ مسز اسرا کا وہی ملازم ہے نا جس نے کل مجھ پہ فکرے کسے تھے؟ یا اللہ، اور آپ اس کو میرے گھر لے آئے؟ خوبصورت آنکھیں برہمی سے سرخ پڑنے لگیں تو رملی جلدی سے بولا، یہ معذرت کرنے آیا ہے میڈم، اس سے غلطی سے ہوا جو بھی ہوا۔ ساتھ ہی ایڈم کو آنکھوں سے اشارہ کیا کہ معافی مانگو۔ ایڈم نے پہلے اسے دیکھا پھر عالیہ کو۔ ایک قدم آگے آیا اس کے عین سامنے۔ انسان کے ہر لفظ کے نتائج ہوتے ہیں، چیت عالیہ، خاموشی کے بھی۔ مجھے قطعاً یہ حق حاصل نہ تھا کہ میں سر راہ کسی خاتون کو روک کر ان کو کسی سے تشبیہ دوں۔ آپ وہ تھیں یا نہیں، مجھے بغیر کسی تعارف یوں بے تکلف نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں۔ اپنی پوری دیانتداری اور دل کی سچائی سے وہ بولا، اور جیسے اس کا دل شانت ہو گیا۔ وہ اسی طرح اس کو دیکھتی رہی، تند و تیز نگاہوں سے، جیسے اس کے الفاظ کو تول رہی ہو۔ پھر رملی کو دیکھا اور گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، میں نے معذرت قبول کی۔ اور کچھ؟ میم، اگر آپ نے دعوت نامہ قبول نہیں کیا اور نیلامی پہ نہیں آئی تو اس بچے کی نوکری چلی جائے گی۔ اس کو اس نوکری کی اشد ضرورت ہے اور مسز اسرا اس کو معاف نہیں کریں گی۔ دعوت نامہ کوٹ سے نکال کے رملی نے سامنے رکھا اور لجاجت سے بولا تو ایڈم کی آنکھوں میں جہاں حیرت ابری وہاں اہانت کا احساس بھی ہلکورے لینے لگا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، تالیہ نے تحکم سے کہا، باس کو کال ملاؤ۔ رملی نے فوراً فون لگایا اور بولا،
سر، تالیہ بات کرنا چاہتی ہیں، اور فون تالیہ کو پیش کیا۔ تالیہ، مراد بات کر رہی ہوں۔ او آپ، میں مسز اسرا کی توقع کر رہی تھی۔ وہ فون کان سے لگائے حیران ہوئی۔ ایک ہی بات ہے تالیہ، وہ شائستگی سے جواباً کہہ رہا تھا۔ آپ اسرا اور میری کلائنٹ نہیں، مہمان تھیں، اور ہماری مہمان کسی غلط فہمی میں شکار ہو کر ہماری مہمان نوازی ٹھکرا دے، یہ ہمارے خاندان کے لیے تکلیف کی بات ہے۔ میں خود بھی معذرت خواہ ہوں اشر صاحب۔ اس کو نرم پڑتا دیکھے رملی کی سانس بحال ہوئی۔ یہ تو بچہ ہے، بھول چک میں کچھ بول گیا تو مجھے ہی بڑے پن کا ثبوت دینا چاہیے تھا، مگر آپ کے اس قدم نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ گڈ، میں اسرا کو آگاہ کر دوں گا کہ ان کی مہمان نے مہمان نوازی قبول کر لی۔ میں شکر گزار ہوں سر، اور فون واپس کر دیا۔ پھر فرصت سے ان دونوں کو دیکھا، بالخصوص ایڈم کو۔ بے فکر رہو، تمہاری نوکری نہیں جائے گی۔ ادائے بے نیازی سے ہاتھ جلا کے گویا تخلیہ کا اشارہ کیا تو ایڈم کے ابرو بھیج گئے۔ تھینک یو، مگر مجھے نوکری مستقل کرنی ہی نہیں ہے۔ میں صرف 11 دن کے لیے متبادل کے طور پہ آیا ہوں۔ تالیہ، رملی نے گڑبڑا کے اسے گھورا، مگر وہ اسی طرح تالیہ کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ یہ وہی ہے، یہ آنکھیں، ان کے تاثرات وہی ہیں، اور وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے ٹھہر سی گئی، دم بخود، ساکن۔ نگاہوں کے سامنے منظر بدلا، ایک جھلی پہ گویا فلم سی چلنے لگی۔ رات کا سیاہ آسمان تھا، چاند چمک رہا تھا، پہاڑی کا راستہ دشوار گزار اور پتھریلا تھا، اونچا نیچا، اور وہ دونوں آگے پیچھے چل رہے تھے۔ تالیہ آگے تھی، ایڈم پیچھے تھا۔ لباس اندھیرے کے باعث ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا تھا، بس تاریکی میں گویا دو ہیولے تھے جو اوپر چڑھتے جا رہے تھے۔ تالیہ، وہ پیچھے سے آمتا ہوا بولا تو تالیہ نے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ کیا ایڈم، آپ کیا کرنے چاہ رہی ہیں؟ میں ہم دونوں کو بہت امیر کرنے جا رہی ہوں ایڈم۔ وہ چلتے چلتے رک گیا۔ کیسے؟ وہ پلٹی اور چمکتی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تاشا کے خزانے سے، جسے ہم دونوں کھود کے نکالیں گے۔ کیا؟ وہ حیران رہ گیا۔ کیا تم اب بھی نہیں سمجھے ایڈم کہ تاشا نے اس دیوار پہ وہ نظم کیوں لکھی تھی؟ وہ مسکرائی۔ کیوں؟ تاکہ ایڈم اور تالیہ اس دیوار تک جائیں اور وہاں مدفن خزانے کے راز کو کھود نکالیں۔ ہم دنیا کے سب سے طاقتور لوگ بن جائیں گے ایڈم۔ اور وان فاتح؟ وہ پوچھ رہا تھا، مگر تصویر دھندلی پڑتی گئی۔ ہمیں اجازت؟ رملی کی آواز نے اسے حال میں واپس کھینچا تو وہ چونکی۔ بس لمحے بھر کا اثر تھا اور وہ سنبھل گئی۔ پھر دوبارہ ایڈم کو دیکھا۔ اب کی دفعہ نگاہ مختلف تھی، حیران، متحیر۔ وہ البتہ مغلوب ہو کر نظر جھکا چکا تھا، مبادا کوئی مصیبت گلے نہ پڑ جائے۔ اس نے ہاتھ سے برخاست ہونے کا اشارہ کیا تو وہ دونوں پلٹ گئے۔ ان کے باہر نکلتے ہی داتن کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھی ہے۔ داتن نے بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھا۔ کیا وہ پولیس کو لینے گئے ہیں؟ تالیہ نے ماتھے سے ہاتھ ہٹایا اور سر اٹھا کے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ داتن، ایک خزانہ ہے کہیں۔ میری پیاری بچی، میں جانتا ہوں تم مجھے کسی خزانے سے کم نہیں سمجھتی، مگر یار تم سے تو بات کرنا فضول ہے۔ وہ جھنجھلا کے کھڑی ہوئی۔ تھوڑی دیر پہلے کی شہزادیوں کا نشان اپنی دار تھی۔ میری بات سنو، وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی۔ جاتے وقت ایڈم نے لابی میں لگی تمہاری تصویر میں سے ایک کو چپکے سے موبائل پہ اتارا ہے۔ تالیہ، ظاہر ہے اس نے یہ کرنا تھا۔ اس کا حل ہے میرے پاس، تم فی الحال میرے پاس پلان بی کی تیاری کرواؤ۔ وہ اس موٹی مرغی کو کندھوں سے پکڑ کے دھکیل کے باہر جانے لگی۔ رملی کار چلا رہا تھا اور ایڈم موبائل اسکرین کو اس کی نظروں سے بچا کے وہ تصویر غور سے دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں الجھن بھری گہری سوچ پنہاں تھی۔ یہ وہی تھی یا شاید نہیں تھی؟ اگلا منظر، کوالالمپور کی وہ تکون شیشوں سے ڈھکی عمارت بادلوں کو سر اٹھا کے دیکھ رہی تھی جو دھیرے دھیرے اس پہ قطرے ٹپکا رہے تھے۔ بوندا باندی کافی دیر سے جاری تھی۔ عمارت کے اندر پارٹی کے آفس فلور پہ معمول کی چہل پہل جاری تھی۔ راہداریوں میں پارٹی ورکر آ جا رہے تھے۔
کام چل رہا تھا، ایسے میں ایڈم فاتح کے آفس کے باہر بیکار سے بیٹھا تھا، سر جھکا اور چہرہ بوچھا ہوا تھا۔ دفتن دروازہ کھلا تو وہ تیر کی طرح سیدھا ہوا۔ فاتح کوٹ پہنتے ہوئے باہر نکل رہا تھا، ساتھ ہی چلتے شخص سے بات بھی کر رہا تھا۔ گرے سوٹ، سفید شرٹ، ٹائی اور ہلکے گیلے بال جو وہ دائیں جانب کو سنوار کے پیچھے کرتا تھا، اور اس میں مسکراتا چہرہ۔ کسی بات پہ ہلکا سا ہنس کے وہ ساتھ موجود شخص کو جواب دے رہا تھا۔ وہ ایڈم کی طرف متوجہ نہیں تھا اور ایڈم صرف اس کی طرف متوجہ تھا۔ گزشتہ روز سمیر زادی کے ہاں مادہ ٹیکنے کی ساری کلفت دور ہونے لگی۔ وہ شخص آگے بڑھ گیا اور فاتح کوٹ کا کالر سامنے سے برابر کرتا مڑا تو ایڈم میں نظر پڑی۔ ہاں ایڈم، کیا حال ہے تمہارا؟ آنکھوں میں مسکراہٹ لیے نرمی سے پوچھا اور بٹن کو ہول میں داخل کیے بند کیا۔ فٹ سر، وہ تازہ دم سا ہو کے مسکرایا۔ گڈ، مجھے پارلیمنٹ جانا ہے اور مجھے کافی چاہیے، میرے کار میں پہنچنے تک لے آؤ ورنہ میں تمہارے بغیر جا رہا ہوں۔ نرم لہجے سے بات شروع کر کے آخر میں تنبیہ کی اور مڑ گیا۔ ایڈم کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ بے ساختہ اس نے دوسری جانب دوڑ لگائی تھی۔ باہر بارش ٹپ ٹپ برس رہی تھی جب فاتح سڑک پہ کھڑی کار میں بیٹھتا دکھائی دے رہا تھا۔ ڈرائیور نے اوپر چھتری تان رکھی تھی۔ فاتح نے دروازہ بند ہی کیا تھا کہ اسی پل بھاگتا اور بھیگتا ایڈم کھڑکی تک آیا اور ایک کافی گلاس جس میں اسٹرا لگا تھا فاتح کی طرف بڑھایا۔ اس نے گلاس پکڑا اور اپنی چمکدار آنکھیں اٹھا کے ایڈم کو دیکھا۔ وان فاتح پارلیمنٹ سیشن میں ہمیشہ 2 کپ کافی پیتا ہے، اس لیے میں 2 کپ لایا ہوں سر۔ اسے دوسرا ہاتھ اٹھا کے ایک اور گلاس دکھایا تو فاتح کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیلی۔ شیشہ اوپر کر دیا اور کپ لبوں سے لگائے اپنی کوئی فائل کھول کے دیکھنے لگا۔ ایڈم دوسرا گلاس پکڑے فرنٹ سیٹ پہ آ بیٹھا۔ بارش تیز ہو رہی تھی، کار سڑک پہ رواں دواں تھی اور وہ اینک ناک پہ جمائے اپنی فائل پڑھ رہا تھا۔ میں کچھ، ایڈم نے پوچھتے پوچھتے شیشے میں دیکھا مگر اسے محو دیکھ کے چپ ہو گیا۔ ڈرائیور نے ایک ناگوار نظر ایڈم پہ ڈالی۔ پوچھا ایڈم؟ فاتح نے آخری صفحہ پلٹایا اور فائل بند کر دی، پھر اینک اتار کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ کیا پھر عبدالمطلب کو اللہ نے 10 بیٹے دیے؟ وہ اس دن کے ادھورے قصے کے بارے میں پوچھنے لگا۔ وہ اینک کے ہینڈل کا کونا دانتوں میں دبایا، اس کی بات سن کے مسکرایا۔ نظریں کھڑکی کے باہر جمی تھی۔ ایڈم، انسان شدید تکلیف کی حالت میں اللہ سے جب کسی سودے کا وعدہ کر لیتا ہے تو آزمایا بھی جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کی قسمت بدل جاتی ہے، وہ چیز اس کو پہلے بھی ملنی تھی مگر وعدے کے باعث وہ اس کی قوت ارادی کی آزمائش بن جاتی ہے۔ عبدالمطلب کی قوت ارادی کیسی تھی؟ میرے اور تمہارے سے بہتر تھی۔ اس سے ان کا ایک ہی بیٹا تھا، پھر اللہ نے ان کو کئی بیٹے دیے، 10 یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ جب وہ جوان ہوئے اور اپنا بہترین ورژن بن گئے تو عبدالمطلب نے وعدہ نبھانے کا سوچا۔ وہ ہماری طرح اللہ کے لیے کم ترین نہیں دیتے تھے، بہترین دیتے تھے۔ سو انہوں نے کوڑا ڈالا اور وہ عبداللہ کے نام نکلا۔ ایڈم نے چونک کے گردن موڑی۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا؟ ہاں، اسے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے گردن اس بات میں ہلائی۔ نظریں دور بھیگتے شہر پہ جمی تھیں، مگر عبداللہ کے ماموں وغیرہ آڑے آ گئے اور کہا کہ اس کو قربان نہیں ہونے دیں گے۔ مگر عبدالمطلب وعدے کے سچے تھے۔ ایک آدمی جو اتنے برس ایک وعدے کے ساتھ جیا ہو وہ خائن نہیں ہوتا۔ بولتے بولتے چپ ہو گئے۔ انگلی سے تھوڑی کو ذرا کھرچا، نظریں باہر سبت تھی۔ تو کیا انہوں نے عبداللہ کو قربان کر دیا؟ نہیں، وہ ایک کاہنہ عورت کے پاس معاملہ لیں گے تو اس نے کہا ہے کہ ایک پرچی پہ عبداللہ کا نام لکھو اور دوسرے پہ 10 اونٹ، پھر کرا نکالو۔ ایسا ہی کیا تو پھر سے عبداللہ کا نام نکلا۔ وہ بولی، اونٹ بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے۔ سو وہ لوگ اونٹوں کی تعداد بڑھاتے گئے، ہر دفعہ عبداللہ کا نام نکلتا، یہاں تک کہ 100 اونٹ کی پرچی ڈالی تو کرا اونٹوں کے نام نکلا۔ سو عبدالمطلب نے گمان کیا کہ اللہ راضی ہے اور 100 اونٹ قربان کیے۔ عبداللہ کو بچا لیا گیا اور تب سے آج تک مسلمانوں میں ایک انسان کی دیت 100 اونٹ مقرر ہے۔ تبھی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو 2 ذبیحوں کی اولاد کہتے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور عبداللہ، جن کو ذبح ہونے سے بچا لیا گیا۔ صحیح، وہ سر ہلا کے سمجھتے ہوئے بولا تھا، پھر ٹھہرا، ونڈ اسکرین کے پار دیکھا
جہاں بارش کے قطرے مسلسل گر رہے تھے اور وائپرز روانی سے چل رہے تھے۔ مگر وعدہ تو پورا نہیں کیا عبد المطلب نے، آخر میں کفارہ ہی دیا، پھر اتنے برس کے وعدے کا کیا فائدہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ سے انسان فائدہ نقصان کے لیے کمٹمنٹ نہیں کرتا، اپنے اور اللہ کے اعتبار کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے کرتا ہے۔ ہم اللہ سے وعدہ کر کے چند دن میں ہی انہیں توڑ دیتے ہیں، مگر تمہیں ایڈم عبد المطلب کو یاد رکھنا چاہیے، جنہوں نے کئی برس اپنے وعدے کو پال پوس کے جوان کیا۔ اگر تم اللہ سے کوئی وعدہ کر لیتے ہو اور مقررہ گھڑی کے قریب آنے پہ تمہارا دل کمزور پڑنے لگ جائے، تب بھی اس وعدے کو نبھانے کی کوشش کیا کرو۔ اللہ کو تم سے کوئی چیز چھین لینا مقصود نہیں ہے، وہ صرف تمہیں کھو دینے کے خوف اور پا لینے کے لالچ سے آزاد کر کے ایک مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے۔ ہم اپنے وعدوں کو جتنا زیادہ نبھائیں گے اتنے ہی مضبوط بنیں گے، اور آخر میں اللہ خود ہی کوئی راہ نکال کے ہماری محبوب سے ہمیں لوٹا دے گا۔ عبد المطلب کو مضبوط بننے کے لیے 10 بیٹے چاہیے تھے، لیکن کیا تمہیں نہیں لگتا ایڈم کہ ان کو 10 بیٹوں سے زیادہ ان کے وعدے نے مضبوط کیا تھا؟ کہہ کے اس نے گلاس لمحوں سے لگایا، کافی کا آخری گھونٹ اندر انڈیلا اور گلاس سائڈ بن میں ڈال دیا۔ ایڈم نے جواب دینے کے بجائے دوسرا گلاس ان کی طرف بڑھایا، جسے اس نے تھاما، ہونٹوں تک لے گیا، پھر ذرا اوپر کیا، خوشبو اندر اور تاری اور چونکے فرنٹ سیٹ کی طرف دیکھا۔ یہ میری کافی نہیں ہے، شاید ہی تم اپنے لیے لائے تھے، اور بغیر پیے گلاس آگے بنے اسٹینڈ میں اٹکا دیا۔ ایڈم نے سخت شرمندگی سے آنکھیں میچ لیں، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اب اس گلاس کو اٹھاتا۔ فاتح اسی طرح کھڑکی سے باہر دور تک پھیلی عمارتوں کو دیکھتا رہا جو بارش میں بھیگے چلی جا رہی تھیں۔